بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں عورتوں سے نکاح کیسے کیا جائے گا اور عورتوں کے ساتھ ہم بستری کس طرح کی جائے گی، جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ ناظرین گرامی، امام طبرانی نے حضرت لقیط بن احمد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت میں کیا ملے گا؟ فرمایا، خالص شہد کی نہریں اور ایسی نہروں کے جام جن سے نہ سر چکرائے گا نہ وہ ندامت کے باعث ہوں گے، ایسے دودھ کی نہریں جن کا مزہ بدلے گا نہیں، ایسی پانی کی نہریں جو سڑے گا نہیں، مختلف انواع و اقسام کے پھل ہوں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جن میں کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں وہاں نیک بیویاں ملیں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً نیک لوگوں کو نیک بیویاں ملے گی، تم ان سے لذت اندوزی کرو گے جس طرح دنیا میں کیا کرتے تھے، اور تم سے لطف اندوز ہوں گی، مگر وہاں پیدائش وغیرہ کا چکر نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جنت میں عورتوں سے ہم بستری کریں گے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل کرو گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم بار بار کمالات قوت کے ساتھ ہم بستری کیا کرو گے۔ جب وہ جنتی اس سے فارغ ہوگا تو وہ دوبارہ پاکیزہ اور باقرہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفۃ الجنت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اہل جنت اپنی بیویوں سے صحبت کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل، اور خوب کثرت سے صحبت کیا کریں گے، مگر ان کا اعلیٰ تناسل تھکے گا نہیں اور نہ عورت کی شرمگاہ چلے گی اور دونوں کی شہوت ختم نہ ہوگی۔ حضرت سفیان سے انہوں نے عمرو سے حضرت اکرمہ کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ بے شک اہل جنت اس روز اپنے مشغلہ میں خوش دل ہوں گے۔ میں جو مشغلہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد پاکیزہ عورتوں سے ہم بستری کرنا۔ اس طرح کا قول حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام اور کا نقل کیا ہے، لیکن اسی طرح کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ اس کو سلمان تمیمی نے حضرت ابو مجلس کے حوالہ سے نقل کیا ہے، اور حضرت اسحاق بن ابراہیم نے بسند حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جنتی کے جسم میں 70 سال شہوت ہوگی اور وہ لطف اندوزی کرتا رہے گا، مگر اس کی ہم بستری کی وجہ سے اس کو جنابت لاحق نہ ہوگی، لہذا اس پر غسل بھی واجب نہ ہوگا اور نہ اس میں کمزوری کی اثرات نظر آئیں گے، وہاں سوائے لذت اندوزی کی کچھ نہ ہوگا۔ یہ تمام نعمتیں اسی شخص کو حاصل ہوں گی جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رکھا ہوگا، اور جس نے جتنا زیادہ اپنے آپ کو محرمات سے بچایا ہوگا، اس کو اتنی ہی زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی، جیسا کہ پچھلے صفحات میں حدیث گزر چکی ہے کہ جو شخص
اس دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں نہ پی سکے گا، اور جو شخص دنیا میں ریشم پہن لے گا وہ آخرت میں نہ پہن سکے گا، اور جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا یا پیے گا وہ آخرت میں اس طرح کے برتنوں میں کھا پی نہ سکے گا۔ اور بخاری کی روایت بھی گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ چیزیں شراب، ریشم، سونے کے چاندی کے برتن وغیرہ کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں، لہذا جو شخص اس دنیا ہی میں ساری لذتوں کو حاصل کر لیتا ہے چاہے گا وہ اپنی تمام ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے یہی کوشاں رہے گا، اور اس کو آخرت میں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور جس روز کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں سب دنیا ہی میں حاصل کر چکے اور ان کا خوب مزہ اٹھا چکے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ کا ایک وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو ہم روزانہ ان کے پاس حاضر ہوتے اور انہیں یہاں کھانا کھاتے۔ کھانے میں ان کے یہاں کبھی روٹی کے ساتھ گھی، کبھی تیل، کبھی دودھ، کبھی پانی میں ابلے ہوئے خشک گوشت کے ٹکڑے ہوتے تھے، اور کسی دن تازہ گوشت ہوتا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرا کھانا پسند نہیں آتا، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو میں سب سے اچھا اور بہترین کھانا کھاؤں، مگر اللہ نے ایسے لوگوں پر اتباع فرمایا ہے جنہوں نے دنیا کی تمام لذتوں سے دنیا ہی میں فائدہ اٹھانا چاہا۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے تمام حرام شہوتوں اور لذتوں کو چھوڑ دے گا تو قیامت کے دن ہر قسم کی لذتوں اور نعمتوں سے بہرہ ہوگا، اور جو ہر طرح کی ناجائز شہوتوں کو یہاں پورا کرے گا اور تو قیامت کے دن یا تو بالکل نعمتوں سے محروم رہے گا، اس کو کامل درجہ کی نعمتیں حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔